بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدر مجلس اور جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم جناب اقبال احمد سر صاحب حفظہ اللہ، علماء کرام، معززین جمعیت و جماعت، ذمہ داران، بزرگان، میرے بھائیوں، بچوں اور بچیوں، اس وقت اجلاس کی درازی اتنی ہو چکی ہے کہ کچھ بھی کہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، لیکن سالانہ اجلاس ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ دو ایک باتیں بچوں کے لیے اور دو ایک باتیں بڑوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب جمعیت اہل حدیث کا مقامی مدرسہ اور مکتب ہے. طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخصیت کے نام پر اس مدرسے کو منسوب کیا گیا وہ کون تھی. صحابی رسول تھے. صحابہ کرام میں ان کا شمار علماء میں ہوتا تھا، اور علماء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ چند صحابہ کو آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان صحابہ کی طرف رجوع کرے. ان میں سے ایک ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ شخصیت وہ تھی جن کے بارے میں بخاری مسلم کی حدیث ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا کر کہا کہ میں تم کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں. تو حضرت ابی نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. کیوں؟ کہ میرا نام اللہ نے لیا. ابھی آپ کو سند ملی تو خوشی ہو رہی ہے، انعام ملا تو خوشی ہو رہی ہے. ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرے. اور یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ قرآن کا علم رکھتے تھے. ابھی آپ نے حدیث سنی کہ سب سے بہترین شخص تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ اللہ کا کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اسپیشلی نازل کیا. لہٰذا سیدھی سادھی بات، لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے کہ دنیا میں علم سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے، اور تمام علوم میں علوم کا مرکز، مصدر، بنیاد قرآن ہے. سب سے اہم علم قرآن ہے. وہ شخص انتہائی بدقسمت ہے جو قرآن نہیں جانتا، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے دور ہے، قرآن کی تعلیم سے محروم ہے. اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ قسمت کی بات ہے. طلبہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مدرسے میں پڑھنے کا آپ کو اللہ نے موقع دیا. کسی کو تکمیل قرآن کی سند مل رہی ہے. ایک بچی نے ماشاءاللہ جو معلمہ ہیں حفظ کو مکمل کیا. قرآن کا پڑھنا مسلمانوں پر حق ہے. 5 قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پھر اسے دوسروں تک پہنچانا. ہاں، قرآن کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا. یہ قرآن کے حقوق ہیں. لہذا یہ بچوں کے لیے بات ہے کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، سیکھنا چاہیے. لیکن یہ جو مدرسے میں آپ نے سیکھا، یہاں ٹوٹے پوٹے اور اچھے انداز میں کچھ بچوں اور بچیوں نے حدیثیں سنائی، قرآن کی تلاوت کی، نظمیں سنائی، اور اس کے علاوہ جو ہے تقاریر کی بہترین. یہ جو علم اور باتیں آپ نے تقریروں میں بیان کی ہیں، یہ آپ کی بنیاد ہے، جڑ ہے. یہ زندگی بھر آپ کے لیے مفید اور کام کی ہے. یہ طلبہ کے لیے بات ہوئی، اور ہم یہاں اس بات پر خوش ہو رہے ہیں، اور واقعی آج خوشی ہوتی ہے کہ ایک طالب علم عربی متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہمیں حدیث سنائے. سوچئے جب ہمارے اسلاف میں کیا ماحول تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور صحابہ اور تابعین سلف میں تعلیم کا جو ماحول بنایا گیا کیسا تھا. یہ جن بچوں کو ہم تکمیل قرآن کی سند دے رہے ہیں، اس عمر میں ہمارے اسلاف حافظ قرآن بنتے تھے، حافظ حدیث بنتے تھے. امام شافعی 7 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ ہو گئے. آج کل کی طرح صرف رٹنے والے نہیں، بہت کچھ سمجھ کر یاد کرنے والے. پھر اس کے علاوہ امام بخاری کے بارے میں 10 سال اور 12 سال کی عمر میں 1 لاکھ حدیث کے حافظ ہو گئے. صرف قرآن نہیں، حدیثوں میں 1 لاکھ سے زیادہ.
اپنے اساتذہ 12 سال 10 سال کی عمر میں واقعہ ہے، اپنے استاذ کی غلطی کو انہوں نے ٹوکا، بولا، اور جب انہوں نے واپس جا کر اس کو چیک کیا انہیں لگا کہ میں یہ غلط کہہ رہا ہے، جب چیک کیا تو امام بخاری کی بات صحیح نکلی۔ ایسے 50 واقعات ہیں۔ امام یحییٰ جو سفر نہیں کر سکتے، چھوٹے سے بچے تھے، اندلس میں رہتے تھے، ہاں اندلس جس کو آج اسپین کہتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے جا کے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کے علم کا شوق ذوق تھا، ہاں قرآن و حدیث کے سیکھنے کی اہمیت ان کی نظر میں تھی۔ بچپن میں ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ قرآن حدیث سیکھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے۔ ماں کا گھر چھوڑ کر دور خود سے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ہاں اس زمانے میں آج کی طرح اسباب ٹرانسپورٹ کے اور جانے آنے کے نہیں تھے۔ والدہ کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں۔ پانی کا جہاز جب ادھر عرب کی دنیا کی طرف آنے لگا تو جا کے مسافرین سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، امام مالک کے پاس پڑھنے جانا چاہتا ہے، مدینہ جانا چاہتا ہے، آپ لوگ ذرا اپنی نگرانی میں اسے وہاں تک پہنچا دیں۔ لوگوں نے پہنچا دیا۔ انہی کا واقعہ ہے جو یہاں نصاب کی کتاب میں نقل کیا جاتا ہے، اور صحیح واقعہ ہے کہ درس چل رہا تھا، ہاتھی آ گیا، لوگ شور مچا کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے، امام مالک کے طلبہ نے بھی اجازت لی اور چلے گئے۔ یحییٰ بیٹھے رہے، یحییٰ بن یحییٰ، ہاں موطا امام مالک کے ایک معتبر راویوں میں سے ایک ہیں۔ تو ان سے پوچھا امام مالک نے کہ ہاتھی آپ کے ادھر ہوتا ہے کیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا آپ کیوں نہیں گئے دیکھنے؟ کہا میں اتنی دور سے آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن اور حدیث پڑھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ یہ پرانے زمانے کے اس ماحول کی میں تھوڑی سی جھلک پیش کر رہا ہوں بچوں کے لیے۔ بڑوں کے لیے ایک بات کہ آج ہمارے اوپر کئی درجے کی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے اہم ذمہ داری علم کے ساتھ تربیت کی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کی ہے، اور تعلیم کی اہمیت، افادیت، فضیلت، فوائد پر ہم بہت تقریریں کرتے سنتے سناتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب ہم تعلیم اور علم کی مقصدیت کو سامنے رکھ کر کہ قرآن و حدیث میں یا انسانی اعتبار سے علم کا مقصد کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہونا چاہیے، اس معیار پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تعلیم کا صرف نام ہے، دکھاوا ہے، اس کا حقیقت میں تعلیم ہے وہ نہیں۔ کوئی کسی نے اب تو جیسے عوام کی تو بات چھوڑیے، کتنا ذوق ہے لوگوں کو، ہاں یہ جو بچوں کا جو پروگرام ہے نا، اس کو ابھی دیکھیے، میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر غور سے دیکھیں تو بہت سے بڑے بڑے پروگراموں کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم علم کی، تعلیم کی اور موجودہ ماحول میں اس کی اہمیت کو سمجھیں تو یہ اہم ہے، لیکن ہمارے یہاں میں ایسا مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانی، ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی، ہاں ایک دوسری حدیث جو امام عبداللہ ابن مبارک، امام لالکائی وغیرہ نے نقل کیا اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم کو چھوٹے لوگوں کے پاس تلاش کیا جائے گا۔ چھوٹے لوگوں کی تشریح اہل بدعت سے بھی کی گئی ہے، اور ایسے لوگ جو ناتجربہ کار ہیں، ناپختہ کار ہیں، ان سے علم حاصل کرنا، جانتے نہیں ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں، اہل علم پر تنقید کر رہے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں علم اور اہل علم کی اہمیت، افادیت اور شعور آج ختم ہوتا جا رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے، اور اس کے مظاہر اور اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ علم کا اٹھا لیا جانا، علماء کی قلت۔ جو اہل نظر علماء ہیں، فقہی استنباط اور شریعت کے اندر گہری نگاہ رکھتے ہیں، ایسے علماء آج بہت کم ہیں، اور ہیں بھی تو ان کی قدر نہیں ہے، علم کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ شوق پورا کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھنے والے ٹی وی کے سامنے موبائل کے ساتھ، ہاں اگر تقریر اور پروگرام میں درس قرآن، درس حدیث میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو انہیں گرا معلوم ہوتا ہے۔ ان مجلسوں میں کتنے لوگ رہتے ہیں آپ اندازہ لگائیں، اور شوق اور دنیا کے دوسرے امور میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کا اندازہ لگائیں۔ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ علم کی اہمیت و افادیت کتنی آج بڑھ گئی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں کتنی گھٹ گئی ہے کہ عوام تو یہ بے ذوقی کا، بدذوقی کا شکار ہے ہی۔ خواص میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادارے، جانے دیجئے دوسرے مقامات جہاں تعلیم کا دور دورہ ہے، نام لیا جاتا ہے، اسٹیج سے فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہاں تعلیم تجارت بن گئی ہے، ڈگری کی دکانیں کھل گئی ہیں، کالج، اسکول، مدرسے، کہیں تعلیم کا ذوق نہیں ہے، مقصدیت اور اخلاص نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ، ختم میں یہ نہیں کہتا، لیکن قلت ہے، اور اس کے مظاہر ہم کو عمل کی شکل میں جو ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں۔
اس کے بالمقابل ایک طرف ہمارے یہاں علم بحران کا شکار ہے، تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، انفارمیشن صرف معلومات ہو جانا علم نہیں ہے۔ قرآن کے معیار کے مطابق تعلیم یا علم والا کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو جتنا علم رکھتے ہیں۔ جو جتنا علم رکھے گا اتنا ڈرے گا، اس کا مطلب جو جتنا اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اتنا بے علم ہے۔ اب اس معیار پہ دیکھیے تو آج ہمارے سماج میں علم والے کتنے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے علماء کو اٹھا لیا، علم کم ہو گیا، جہالت عام ہے۔ اب جہالت کے عام ہونے کی شکلیں، کاش وقت ہوتا تو میں اس میں کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا، صرف اشارہ کروں کہ آپ دیکھیے کہ آج الحاد، بے دینی، گمراہی، انحراف، بد مذہبی، بد منہجیت، یہ عام سے عام ہوتی چلی گئی۔ ابھی حافظ عبد التواب تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے مکاتب اور مدارس ہیں کہ وہاں غیر منہجی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک طرف کچھ اٹریکشن ہے کہ قرآن تجوید اچھا ہے، لیکن وہاں دوسری طرف بدعتی دعائیں یاد کرائی جا رہی ہیں، آداب زندگی میں غلط عقیدے بتائے جا رہے ہیں، اہل تصوف کے عقیدے بتائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سرپرست حضرات اس پر توجہ نہیں دیتے، یہ پارٹ ٹائم جاب ہو گیا، یعنی اگر مدرسہ گیا بچہ گیا نہیں گیا کوئی بات نہیں، اہتمام ہوگا ان اسکول اور کالجوں کے لیے جہاں وہ ڈگری ملتی ہے جس سے دنیا کمائی جا سکے، اس کے لیے بھاری فیس دیں گے، اس کے لیے وقت دیں گے، اس کے لیے وہ سرپرستوں کی ضرورت پڑی تو پیرنٹس میٹنگ میں جا کے اپنے بچوں کا جائزہ لیں گے، اس کے لیے ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، گیا نہیں گیا بچہ۔ یہ ہمارے نزدیک میں ایسا مانتا ہوں کہ بے ذوقی نہیں بد ذوقی ہے، یہ قرآن و حدیث کے علم کی ناقدری ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں والدین سے، بچوں سے، بڑوں سے، ذمہ داروں سے کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھیں کہ جہاں ہماری تربیت کی ذمہ داری ہے نا، تعلیم و تربیت کا دائرہ سمٹتا جا رہا ہے، محدود سے محدود تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ فلمیں ہیں، ٹی وی ہے، موبائل ہے، غلط ماحول ہے، دنیا داری کا ماحول، یہ جدید چیزیں جو ہمارے بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ ضد کر کے موبائل لیتا ہے، بہت کوشش کر کے بھی آدمی جو ہے اس کو نہیں بچا سکتا۔ ہاں، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں اور ہم سنانے کا ماحول نہیں پیش کرتے، لیکن موبائل برابر دیکھے گا، گیم برابر کھیلتا ہے۔ ایسے میں آپ سوچئے کہ آج بچوں کی تربیت کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ اور یہ جو مدرسے چل رہے ہیں نا، چھوٹے مکتب، آج کے بچوں نے جو حدیثیں سنائی، قرآن کی آیت سنائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس ماحول میں جب بچے گانے سن رہے ہیں، موبائل سے لگے ہوئے ہیں، ان کو ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ٹی وی کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے جو ان کو دین سے دور کر رہے ہیں، جو ان کی بچپن کو ہی تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ان کو الحاد، بے دینی، شبہات اور شہوات کے فتنوں کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے یہ الغار ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی اگلی نسل ٹارگٹ ہے۔ ہر معاملے میں نصاب تعلیم میں ہم کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا سے وہی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے ارد گرد اور درمیان میں ایسے لوگوں کو دین کا داعی بنا کر پیش کیا گیا جو منحرف فکر پیش کرتے ہیں، علماء پر تنقید کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں کیڑے نکالتے ہیں۔ ایسے میں جب ہمارے بچے کو یہ یقین ہو، ایک بچی نے تقریر کی، بچے نے نظم پڑھی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، دنیا کی ہمیں فکر ہے، عقبہ کا نہیں دھیان، اور بچی نے تقریر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سامنے سیرت کو اختیار کریں، اس کے بالمقابل اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو الحاد ہے، بے دینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی کو دعوت دینے کا ہم خود اعلان کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم جو بچے یہاں پیش کر رہے ہیں، جو پیش کیا، اس کی آج بہت شدید ضرورت ہے، اور خاص طور سے جدید ماحول میں۔ میں کوئی اور باتیں کہنا تھی لیکن نہ کہتے ہوئے صرف پھر سے اپنی بات کو دہراؤں کہ یہ جو مدرسہ ہے اس کی قدر کیجئے، اہمیت اس کی سمجھیے۔ اس میں ایک تو یہ کہ جو غیر اسلامی دنیا سے ہمارے لیے ٹارگٹ کیا گیا، ہم کو خبر نہیں ہے، یہود، نصارہ، ہنود پریوار جو مختلف قسم کا مسلم دشمن پریوار جو کام کر رہے ہیں، وہ کہاں کہاں سے ہمارے بچوں کو اور ہماری نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، ہمارا اندازہ بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جائیں تو ایسے لباس اور ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں جو ہمارے بچوں کے دماغ میں غلط فکر کو ڈالے، اور اس تناظر میں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بلا وجہ کہ یہ مولویت جھاڑ رہے ہیں۔ کیا آج کا دور کہاں جا رہا ہے اور یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو آج کا دور جہاں جا رہا ہے، اس دور میں کیا شرک، بدعت، خرافات اور اللہ اور اس کے دین کی انحرافات کو قبول کر لیا جائے، گلے لگا لیا جائے، قرآن حدیث کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈال دیا جائے، قرآن کو غیر اہم قرار دے دیا جائے؟ قیامت تک کے لیے ہماری فلاح اور نجات کا راستہ یہی قرآن و حدیث ہے، توحید کا راستہ ہے، اور یہ سبق ہم کو اسی عمر میں پڑھانا ہے۔ ہمارے بچے اس عمر میں، یعنی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ماں باپ کے نافرمان بچے بن رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں،
ہاں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس مدرسے کی قیمت ہم نے نہیں جانی، اس عمر میں ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور آپ کا اگر تربیت گھر میں نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کی ایک کمی یہ مدرسہ پورا کر رہا ہے۔ اس لیے میں ایسا کہنا چاہتا ہوں، بڑوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے مدرسہ ڈھونڈیے، کون سا؟ جہاں صحیح تعلیم دو، جو ان کی جڑ بنیاد اور ابتدائی مرحلے میں یہ جو بچپن کا یہ جو حصہ ہے نا، اس عمر میں آپ جو ان کی فیڈنگ کرتے ہیں نا، زندگی بھر اس کے اثرات رہتے ہیں، زندگی بھر۔ ہاں یہ جو دعائیں یاد کر رہے ہیں، یہ جو کلمہ حدیثیں یاد کر رہے ہیں، یہ زندگی بھر نقش رہے گی ان کے اوپر۔ اور اگر آپ نے یہ نقش کرنے کا انتظام نہیں کیا تو ٹی وی چینل، موبائل آپ کے بچوں کے ذہن و دماغ پر کچھ چیزیں نقش کریں گی، ان کا اثر زندگی بھر رہے گا۔ پھر وہ توحید کو غیر اہم سمجھیں گے، دین کی پختگی نہیں رہے گی۔ کوئی بھی منکر حدیث آئے گا شکار کرے گا، یہ آسانی سے شکار ہوں گے۔ کوئی بھی دنیا دار آئے گا، دنیا کی چمک دمک دیکھے گا، زنا بدکاری چمک دمک کے پیچھے جائیں گے، ماں باپ کو پھر بوجھ سمجھیں گے، بدتمیزی کریں گے، گھر سے نکالیں گے۔ اس وقت آپ یہ الزام نہیں دے سکتے کہ میرا بچہ نالائق ہے۔ بچے کی نالائکی سے پہلے ہماری تربیت کی نالائکی ہے، لہٰذا تربیت پر زور دیا جائے اور ان مدارس کی قدر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت قرآن و حدیث میں زور دیا۔ آپ کی جو دعائیں نا اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز کی، ہاں اللہ کے رسول دعا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ان سب دعاؤں میں اللہ کے رسول نے پہلی چیز جو مانگی ہے وہ علم نافع ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ علماء نے تفسیر میں لکھا کہ صراط مستقیم کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کو صحیح دین کا علم ملے۔ اب آپ صوفیت سکھانے والے مدرسے میں بچے کو بھیجیں گے تو وہاں صراط مستقیم وہ نہیں سکھا رہے ہیں، کچھ اور سکھا رہے ہیں۔ لہذا آپ کو یہ بھی انتخاب کرنا ہے کہ ہمارے بچے کا استاد صحیح ہو، مدرسہ صحیح ہو، صحیح منہج سکھائے، اور سکھانا ضروری بھی ہے۔ اگر نہیں ہے مدرسہ تو پیسہ خرچ کر کے گھر میں ٹیوشن دیجئے، مولوی کو رکھیے، عالم کو رکھیے، جتنا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں، مالیگاؤں میں بہت کم ذوقی اور بے ذوقی پاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ آپ بڑے شہروں میں جائیے، دوسرے شہروں میں ہمیں جو لوگ نظر آتے ہیں نا بعض مسلمان، ان کے یہاں اتنی بیداری نظر آتی ہے کہ اگر دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک بجٹ متعین کرتے ہیں کہ ایک عالم کو اچھی خاصی تنخواہ دے کے ہم گھر میں بلائیں گے اور اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دلوائیں گے، اس لیے کہ اسکول کالجوں میں آج الحاد، بے دینی اور دین سے دوری کا مزاج دیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہاں اس کا خیال نہیں کیا تو ہمارا بچہ گمراہ ہو سکتا ہے، دنیا کمال آخرت تباہ ہو جائے گی اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھے راستے کی ہدایت کا مطلب یہ کہ دوسرے مذاہب سے چھوڑ کر اسلام کی، اور اسلام میں بہت سارے جو منہج اور مسلک ہیں، ان مسلکوں میں صحیح مسلک کی تعلیم دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں دونوں باتیں آ گئی، اور ان دونوں کو قبول کرنے کے لیے جب ہم قدم بڑھائیں گے تو پہلا سبق ہے کہ صحیح علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی، صحیح علم دین کی قدر و قیمت کو پہچاننے اور اسے اپنی طاقت کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنی جگہ لینے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ پروردگار اس مدرسہ ابی بن کعب کو جو ہے واقعی ایسا مدرسہ بنائے جو ہمارے بچوں کی دینی خوراک پورا کرنے کا سامان پیش کرے، اور جو طلبہ بچے یہاں پڑھے ہیں جنہوں نے سند حاصل کی یا کسی حد تک تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معلمین، معلمات اور ذمہ داران کے اندر بھی خلوص دے اور اس کا اثر ان بچوں میں عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے وہ سماج کے مفید کارندے بن سکیں اور قرآن و حدیث کا زیتا جاگتا نمونہ بن سکے۔ پروردگار ہم سب کو علم صحیح کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کے بعد میں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اس مدرسے کے آج کے اس پروگرام کو سرسری اور عمومی یا روایتی پروگرام کی طرح نہ لیں، بلکہ آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں اس مدرسے کی، علم دین کی، اور خاص طور سے ابتدائی زمانے میں بچوں کی تربیت و تعلیم کی اہمیت کو ترجیح دے کر اس پر خاص توجہ دینی ہے، محنت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔